اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قربانیوں کو قبول نہیں کرتا جو 3 بکرے 4 خصی لائے اور ذبح کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو پہلے دن بھی ہم نے قربانی کی، دوسرے دن بھی کی، تیسرے دن بھی کی، لوگوں کو دکھا رہے ہیں دیکھو اللہ نے مجھے دیا تو میں اتنی کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو 3 نہیں 30 بکرے، 30 نہیں 300 خصی، 300 نہیں 3000 خصی ذبح کر ڈالو۔ یاد رکھنا تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت ہمارے پاس نہیں آتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تمہارے ان جانوروں کا خون اور اس کا گوشت ہمارے پاس نہیں پہنچتا۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ، اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، او میرے بندو میں تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہوں، تمہارے دلوں میں کتنا اخلاص ہے، خلوص ہے، وہ میں دیکھتا ہوں، تقوی دیکھتا ہوں۔ لوگ بیان کرتے ہیں نا، آپ نے بھی سنا ہوگا اپنے علاقے میں بہت سی تقریریں ہوتی ہوں گی قربانی کے دنوں میں، تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث لوگ بڑے شوق سے بیان کرتے ہوں گے کہ قربانی کا کتنا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی دے گا۔ مولانا لوگ بیان کرتے ہوں گے، جبکہ یہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں۔ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر بال نہ ہو، اون ہو تو، جیسے بھیڑ ہوتا ہے، میڈھا ہوتا ہے اور اس پہ بال نہیں ہوتا تو اون ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر اون کے ایک ریشے کے بدلے میں ایک نیکی۔ یہ حدیث ہی نہیں سے۔ آپ خود بتائیے، میں غریب ہوں لیکن ایک خصی کرنے کی طاقت ہے میرے پاس، میں لے آیا۔ مولانا مجیب الرحمان صاحب بہت امیر ہیں، پیسے والے ہیں، یہ 4 بکرے لائے۔ اب میرے بکرے میں، میرے خصی میں بال، اگر ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں، مان لیجئے 2 لاکھ بال ہیں تو ہمیں نیکی کتنی مل رہی ہیں؟ 2 لاکھ۔ اور مجیب الرحمان صاحب کے 4 بکرے ہیں، ان کے 4 بکروں میں بال ہو گئے 8 لاکھ، تو ان کو 8 لاکھ نیکی مل رہی ہے۔ یہ عقل میں بھی نہیں آتی یہ بات۔ بال کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں خلوص ہے، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے ایک ہی کی طاقت ایک کر رہے ہیں۔ مجیب الرحمان صاحب لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، دیکھو 4 کر رہے ہیں۔ تو اب 8 لاکھ بال کے بدلے میں 8 لاکھ نیکی تو چھوڑو، ایک نیکی نہیں ملے گی، کیونکہ تمہاری نیت خراب ہے، تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے لیے نہیں۔ قد لگا دیا، یہی پر رکاوٹ جاری کر دی۔ سنو، قربانی کرنے سے پہلے اتنا یاد رکھنا، کر رہے ہو خلوص ہے کہ نہیں، یاد رکھنا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تم جو قربانی کر رہے ہو اس کا گوشت اللہ کے پاس نہیں جاتا، اس کا خون بھی اللہ کے پاس نہیں جاتا، اللہ کے پاس تو صرف تقوی جاتا ہے۔ تم کس تقوی سے، تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو، اللہ نیت کو دیکھتا ہے، نیت۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ رواہ البخاری و مسلم، یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تم جو بھی عمل کرتے ہو تمہارے سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تم جو بھی عمل کرتے ہو ان عملوں کا ڈیپینڈ آپ کی نیت پر ہے۔
نیت اچھی تو عمل قبول، نیت بیکار تو عمل بیکار. نیتوں پر ڈیپینڈ ہے. اور کس کا؟ عمل صالح. نیک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. برے عمل پر نیت اچھی ہونے سے وہ برا عمل اچھا نہیں ہو جائے گا. یہ گلاس بڑا خوبصورت ہے، جرجیت صاحب کی نیت خراب ہو گئی، اس کی چوری کریں. لیکن ہماری نیت یہ ہے کہ ادھر جو آدمی غریب رہتا ہے اس بیچارے کے پاس پینے کے لیے کوئی برتن نہیں ہے، اس آدمی کا گلاس چرا کے میں اس کو دے دوں گا، بیچارہ پانی پیے گا. یہ تو امیر آدمی، اس کے پاس تو برتنوں کی کمی تھوڑی ہے. دیکھیے ہماری نیت چوری کرنے کی ہے، اور یہ بھی ہے کہ جس آدمی کا گلاس میں چرا رہا ہوں بڑا امیر ہے، ایک چرا لوں گا اس پہ کمی تھوڑی ہو جائے گی. اور تیسری ہماری نیت ایک اچھی کیا ہے؟ ہم اس پہ پانی خود نہیں پئیں گے، ہم اپنے پڑوس میں رہنے والے کسی غریب کو دے دیں گے، بیچارے کو جس کے پاس برتن نہیں ہے. نیت کتنی اچھی ہے میری، ہم غریب کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن چوری کے مال سے. اس لیے غلط مال، غلط کام کے اندر ہماری اگر اچھی نیت ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے لیے چوری جائز ہو جائے گی. چوری چوری رہے گی، چاہے کتنی اچھی نیت ہو، آپ چور کہلائیں گے اور آپ چوری پر گناہگار ہوں گے. آپ اس میں پانی پیے بھی نہیں، غریب کو ہی دے دیں، پھر بھی آپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ آپ نے غلط طریقے سے کسی کا گلاس چرا کر آپ نے کسی غریب کی مدد کی ہے. آپ اس سے مانگ سکتے تھے، بھائی تیرے پاس تو اتنا ہے، ایک دے دے، تیرا کیا بگڑ جائے گا، اس غریب کی مدد کر دوں، میں اس کو دے دیتا ہوں. آپ مانگ سکتے تھے، لیکن آپ نے مانگا نہیں، آپ نے چوری کی، اس لیے یہ کام غلط ہے، آپ کو گناہ پڑے گا. غریب کی مدد کرنے کے باوجود بھی گناہ پڑے گا. مجیب الرحمان صاحب کی جیب سے 1 لاکھ روپے چرا کے ہم پڑوس کی مدد کر دیتے ہیں، بیچارہ اپنی لڑکی کی شادی کر دے گا. ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، اس غریب نے لڑکی کی شادی بھی کر دی، لیکن ہم ٹھنڈی سانس لے رہے ہیں، چلو بیچارے کی ایک غریب لڑکی کا گھر بس گیا. لیکن ایسا کرنے سے ہمیں ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے غلط کام کیا، اس سے ہم اس کے گناہگار ہوں گے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے صحابیوں، تم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جا رہے ہو، نیتیں اپنی صاف رکھنا. فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، ہجرته الى اللہ والرسول، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے مانی جائے گی. لیکن آئے مکے کے لوگوں، مدینے میں انصاریوں کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں، حسین و جمیل ہیں. مدینے میں انصاریوں کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں اور حسین و جمیل ہیں. تم لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے اس نیت سے مدینہ ہجرت کرنے جا رہے ہو کہ ہم وہاں جائیں گے اور مدینے کی انصاریوں کی لڑکیوں سے ہم نکاح کر لیں گے، یا مدینے کے انصاری بڑے مالدار ہیں، ہماری وہ مدد کریں گے، جس کے پاس 2 گھر ہوں گے وہ 1 گھر دے دے گا، جس کے پاس 2 کھیت ہوں گے وہ 1 کھیت دے دے گا، جس کے پاس 2 جانور ہوں گے بھیڑ بکری وہ 1 ہمیں دے دے گا. یعنی مان لینے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، یا ان کی لڑکیوں سے شادی کرنے کی نیت سے اگر تم جا رہے ہو تو سن لو، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا، اگر دنیا پانے کے لیے ان کے مال و دولت پر تمہاری نظر ہے، اَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا ان کی کسی عورت یا لڑکی سے تمہاری نیت نکاح کرنے کی ہے، اور اس لیے تم مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنے جا رہے ہو، تو یاد رکھنا تمہاری ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہوگی. فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، بس جس چیز کی تم نے نیت کی ہے تمہیں وہی ملے گا. یعنی لڑکی تمہیں مل جائے گی، مال و دولت تمہیں مل جائے گا، لیکن تمہاری ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں مانی جائے گی. کلیئر کر دیا، صاف کر دیا. بخاری شریف جب آپ کھولو گے، پنہ الٹو گے، تو آپ کو سب سے پہلے یہی حدیث ملے گی بخاری شریف کے اندر. پہلی حدیث، جانتے ہو امام بخاری نے پہلی حدیث کیوں نقل کی ہے بخاری کے اندر؟ یہ امام بخاری کی عقل کو داد دینا پڑے گی، کیونکہ آپ جو بخاری پڑھنے جا رہے ہو، 7000 حدیثوں کا مطالعہ کرنے جا رہے ہو، اس میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، لین دین، کاروبار، بزنس، جنت، جہنم، ہر چیز کے معاملات ہیں.
لیکن ان تمام معاملات کو پڑھنے سے پہلے تم اپنی نیت صحیح کر لو، کیونکہ آگے کا معاملہ سب نیت پر ڈیپینڈ ہے، نیت پر ڈیپینڈ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انہوں نے اس حدیث کو درج کیا ہے۔ ہماری نیتوں پر ڈیپینڈ ہے، نیتوں پر۔ بخاری شریف کے اندر ایک بڑا اچھا قصہ آیا ہے، اچھا سنیے تو ذرا، آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ اور یہ کوئی لیلا مجنون کی کتاب سے ہم نہیں سنا رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث سے ایک واقعہ سنا رہے ہیں، سنیے۔ آج بہت آہستہ آپ کو سمجھا رہا ہوں میں، نصیحت ہے میری، سنیے یہ واقعہ بخاری کا۔ ایک آدمی نے نیت کی، ایک آدمی نے نیت کی کہ میرے پاس بہت سا مال ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ و خیرات کرو، کسی غریب کی مدد کرو، اس طرح مدد کرو کہ دائیں ہاتھ سے کسی کو دو تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ تو ایسا کرتا ہوں، رات کے اندھیرے میں نکلوں گا اور کسی غریب آدمی کی مدد میں کروں گا، جو بھی ضرورت مند مجھے راستے میں ملے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ نیت کیسی تھی؟ میں کچھ آپ سے پوچھتا بھی جاؤں گا، دیکھتا ہوں کہ سن رہے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس آدمی نے یہ سوچا رات کے اندھیرے میں نکلوں گا اور کسی غریب آدمی کی مدد کروں گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے کسی غریب کی مدد کی ہے۔ نیت کیسی تھی؟ اچھی۔ عشاء کی نماز کے بعد لیٹ گیا، سو گیا، آدھی رات کے بعد اٹھا، اس نے کہا چلو سب سو رہے ہیں، اب دیکھوں کون ضرورت مند ہے۔ اپنے مال جس کو صدقہ و خیرات کے لیے نکالا تھا، اس مال کا تیسرا حصہ، 3 حصوں میں اس نے تقسیم کر رکھا تھا، 3 حصوں میں اس کا ایک حصہ اس نے نکالا اور رات کے اندھیرے میں نکل گیا کسی کو دینے کے لیے۔ جیسے ہی وہ رات میں نکلا تو کیا دیکھا؟ اس کے گھر سے نکلنے کے بعد 1-2 کلومیٹر کی دوری پر، 1-2 میل کی دوری پر اس نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے سڑک کے کنارے۔ یہ آدمی سمجھا کہ یہی ضرورت مند ہے، یہ اس کے قریب گیا اور اس نے اس آدمی کا نام ہم کچھ نہیں پوچھا، اس نے پوچھا رات کے اندھیرے میں کوئی ضرورت مند ہی نکل سکتا ہے؟ لگتا ہے تم کوئی مجبور آدمی ہو، اگر راستہ بھول گئے ہو تو میں تمہیں راستہ بتا دوں، اور اگر تمہیں کسی مجبوری نے گھر سے نکالا ہے تو مجھے بتاؤ، میرے پاس صدقے کا کچھ مال ہے، میں ایک غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی فوراً بولا مجھے کسی مجبوری ہی نے گھر سے باہر نکالا ہے، اور میں ضروری نہیں سمجھتا کہ میں اپنے گھر کی مجبوری تمہیں بتاؤں۔ صدقہ دینے والا کہنے لگا میں بھی ضروری نہیں سمجھتا کہ تمہارے گھر کی مجبوری کو میں جانوں، تم نے کہہ دیا مجبور ہوں، میں صدقے کا مال تمہیں دے رہا ہوں، یہ لے لو۔ دے دیا اس کو، اپنے گھر چلا آیا، وضو بنایا اور تہجد کی نماز پڑھنے لگا۔ تہجد کی نماز پڑھ کر بڑا خوش تھا، اللہ آج میں نے کسی غریب کی، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا ہے، اور تیرے نبی نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، میں نے دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی۔ سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فجر کی اذان ہو گئی، اٹھا اور مسجد میں نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھ کے گھر آیا، قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ قرآن کی تلاوت کے بعد تھوڑا سا بازار کی طرف، گھر سے باہر کی طرف نکلا، چہل قدمی کر لوں۔ اس زمانے میں لوگ فجر کی نماز کے بعد سویا نہیں کرتے تھے، اور اچھا بھی نہیں ہے فجر کی نماز کے بعد سونا۔ میرے بھائیوں، یہ آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کیا، اور تلاوت کرنے کے بعد جب سورج نکل گیا تو چہل قدمی کے لیے تھوڑا سا باہر نکلا۔
جیسے ہم لوگوں میں صبح صبح لوگ باہر نکلتے ہیں، چائے کی ہوٹلوں پہ لوگ چائے پیتے ہیں، اس زمانے میں بھی لوگ چہل قدمیاں کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے۔ یہ بازار میں پہنچتا ہے تو کیا سنتا ہے؟ لوگوں میں شور ہو رہا ہے، کچھ لوگوں میں یہ چرچا ہو رہا ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، میں نے پوچھا کس بات کا چرچا ہو رہا ہے؟ تم لوگ کون سی بات پر گفتگو کر رہے ہو؟ سارے لوگ مجھ سے کہنے لگے اس آدمی سے، تمہیں نہیں معلوم؟ کہا نہیں۔ ارے پتہ نہیں رات میں کوئی اللہ کا نیک بندہ، پتہ نہیں رات میں کوئی اللہ کا نیک بندہ اپنے گھر سے آدھی رات کے بعد نکلا، اس کے پاس صدقے کا مال تھا اور وہ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بیچارہ دھوکہ کھا گیا۔ اسی سے کہہ رہے ہیں، یہ کہتا ہے دھوکہ کھا گیا۔ ہاں، وہ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ جس کے ہاتھ میں اپنا صدقہ دے گیا وہ تو بہت بڑا امیر آدمی ہے، اس کو تو صدقے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ آدمی دھوکہ کھا گیا اور غریب کے بجائے کسی امیر آدمی کی مدد کر گیا۔ اب یہ کہہ بھی نہیں سکتا سب سے زیادہ تو میں ہی تھا، اس لیے کہ میں نے تو اللہ کے لیے کیا، میں کیوں جتاؤں کہ میں نے دیا۔ یہ گھر آیا اور گھر آنے کے بعد رونے لگا اور روتے ہوئے کہتا ہے اللہ، تیرے نبی نے مجبور اور بے بس اور بے سہارا لوگوں کے لیے صدقے کو جائز بتایا ہے، امیر لوگوں کو دینے کے کا حکم نہیں دیا ہے، اور مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں ایک امیر کو دے دیا، غریب کا حق مارا گیا اور امیر کو میں دے بیٹھا۔ لیکن اے اللہ تو میری گرفت مت کرنا، تو میری پکڑ مت کرنا، کیونکہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میری نیت امیر آدمی کو دینے کی نہیں تھی، کسی غریب کو دینے کی تھی۔ نیت دیکھیے، پڑھ لیجئے چاہے کتنی نمازیں، اور جمعے کے دن پورے ہفتے غائب رہو، جمعے کے دن پہنچ جاؤ پہلی صف میں۔ اور اس لیے پہنچ جاؤ کہ محلے والے یہ کہیں گے اگر جمعے کے دن نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے پورا ہفتہ تو پڑھتا نہیں، کمینہ جمعے تک کی نہیں پڑھتا۔ پڑھتے رہو چاہے کتنی نماز ہے۔ یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، ہمارے 10 سال کے بچے نے روزہ رکھا، افطار پارٹی ہو رہی ہے، رشتہ داروں کو بلایا جا رہا ہے، کیا ہوا میرے بچے نے روزہ رکھا۔ ابے تیرے باپ کی حدیث ہے تیرا بچہ روزہ رکھے تو سب کو بلا؟ کہاں سے لایا یہ سارے ڈرامے تو؟ ختنہ کرایا بچے کا، ہار ڈالا اس کو، ایسا لگ رہا جیسے آج ہی مسلمان ہوا ہے بچہ، بہت بڑی نعمت مل گئی ہے اس کو۔ سن لو، اس طریقے کے کھانے چاہے رمضان کے روزے رکھنے کی خوشی ہی میں کیوں نہ ہو، میرے بچے نے روزہ رکھ لیا، آج میرے بچے نے کلام پاک ختم کر لیا، قرآن شریف پورا کر لیا، بلاؤ خوشی میں، سب کو بلایا جا رہا ہے، کھانا لو، کیا کس خوشی میں؟ بچے نے کلام پاک ختم کر لیا۔ اللہ کے رسول پر جبرائیل نے بھی کلام پاک مکمل کیا، کبھی دعوت کی اللہ کے نبی نے؟ ہر سال ایک بار قرآن کا دور کراتے تھے، کبھی کھانا کھلایا اللہ کے نبی نے؟ خاموشی کے ساتھ بھیا بھگا دو، کوئی آیا ہو تو، کوئی رشوت خور ہوگا، اس کا جنم ہوا ہوگا کتے ہوتے کا، خاموشی سے بھگا دو۔ یہ سب کھانے صحیح نہیں ہے۔ حاجی صاحب حج کر کے آئے، سب کو بلا لیا محلے میں، کیا ہوا؟ کھانا، کس خوشی میں؟ کیا ہوا؟ حاجی صاحب کا دوسرا نکاح ہوا کیا؟ کہا نہیں، حق پاگل، ایک اس عمر میں دوسرا شادی کریں گے؟ نہیں، کیا ہوا؟ حج کر کے آئے اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے حج کیا، کوئی کھانا نہیں، حضرت عمر فاروق نے حج کیا، کوئی کھانا نہیں، عثمان غنی نے حج کیا، کوئی کھانا نہیں، حضرت علی نے حج کیا، کوئی کھانا نہیں، اللہ کے نبی نے حج کیا، کوئی کھانا نہیں، 1,44,000 صحابہ نے حج کیا، کوئی کھانا نہیں۔ یہ ہمارا حاجی اتنا مبارک ہو گیا، حج کر کے آیا، کھانا کھلائے گا؟
شریعت نے صرف 2 کھانے بتائے ہیں جائز بس، اور اس کو سنت قرار دیا ہے. 2 کھانے، ایک کھانا جس کو ہم ولیمہ کہتے ہیں شادی کے بعد، بیوی کی رخصتی کے بعد، اور میاں اور بیوی ہسبینڈ اور وائف کی تنہائی میں ملاقات کرنے کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیے، ایک غلط ذہن سے تصور یہ نکال دیجئے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کی رخصتی ہو گئی اور ودا ہو جانے کے بعد شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلقات قائم ہوتے ہیں ہم بستری کے، جب تک وہ نہ ہو جائے تب تک ولیمہ نہیں. یہ صحیح نہیں ہے یہ سوچ. دونوں لوگوں کو آپس میں کمرے میں بٹھا دیا جائے اور وہ دونوں علیق سلیق کر لیں، دعا سلام کر لیں، دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کر لیں، یہ ملاقات، یہ لقاء ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ کبھی بھی ولیمہ کر سکتے ہو، یہ ولیمہ آپ کے لیے جائز ہے. اس کے اندر وہ پہلی رات ہے اور یہ وہ سب ہم بولنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اس طرف جانا بھی نہیں چاہ رہے ہیں. ہماری ماں بہنیں بھی میرے سامنے ہی بیٹھی ہوئی ہیں. تو میرے بھائیوں، وہ ضروری نہیں ہے وہ چیز، اتنا یاد رکھیے گا. بس ملاقات ہو جائے، دونوں ایک کمرے میں آپس میں بات چیت کر لیں، گفت و شنید ہو جائے، علیق سلیق ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے کو کچھ کھلا پلا دیں، یہ ملاقات ہو گئی. اس کے بعد آپ ولیمہ کیجیے. اور ولیمہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی دن کریں، آپ دوسرے دن بھی کرنا چاہیں تو دوسرے دن بھی کھلائیں، تیسرے دن بھی کھلائیں، ہفتہ بھر کھلائیں، 10 دن کھلائیں، 20 دن کھلائیں، آپ کو کوئی نہیں روک رہا ہے. روک رہا ہوں تو صرف اس بات سے کہ چور اور ڈاکو بن کر لڑکی والوں کے گھر مت کھاؤ. بہت بڑا سورما ہے نا تو کھلانا. لڑکی کو لے کے تو آیا، شادی تو نے کی ہے تو اب تو کھلا. دوسرے دن بھی کھلانا. کھلانے پلانے کا بڑا شوق ہے. 20 دن کھلا، 25 دن کھلا، 1 مہینہ کھلا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کھلا جتنا کھلا سکتا ہے، ولیمہ کر. لیکن دھوس لڑکی والے کو مت دیکھو، اتنے باراتی آئیں گے، ان کی خدمت کرنا پڑے گی. اور بھیک مانگنے کی اسٹائل جانتے ہو کیسے؟ دیکھو، دہیج کا سامان دینے میں ہم ہندی بول رہے ہیں ورنہ اردو میں جہیز کہتے ہیں. جہیز کا سامان میں اگر 1-2 آئٹم کم ہو جائیں تو چلے گا، لیکن میرے مہمانوں کے ساتھ ان کی خاطر مدارات میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب جانتے ہو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ میرے مہمانوں کی خاطر مدارات میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے بیف نہیں چلے گا. وہ بند جملوں میں کہہ رہا ہے یا تو خسی یا دیسی مرغا. اگر بیف کھلا دیا تو زندگی بھر تیری لڑکی کو تانے دے دے کہ ہم گھر میں مار ڈالیں گے. اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل بھکاری. اس کو کہتے ہیں یہ سورما بنا پھرتا ہے جو لڑکی والے سے اپنے مہمانوں کو کھلانے کی بھیک مانگ رہا ہے. یہ ہے اللہ کی قسم تمہاری نظروں میں وہ ہوگا مہاجن. مہاجن ہی بولتے ہیں نا بنگال میں. آپ کے یہاں ہوگا مہاجن. مولوی چرچیز کی نظر میں اس سے بڑا انٹرنیشنل بھکاری کوئی نہیں ہے جو اپنے بیٹے کی شادی میں لڑکی والے سے اور لڑکی کے باپ سے یہ کہے کہ مٹن اور قورمہ اور بکرا اور دیسی مرغے کے آئٹم کھلاؤ گے تو بارات آئے گی، نہیں تو نہیں. یہ مہاجن ہوگا سماج کے لیے. مولوی چرچیز کی نظر میں اس سے بڑا پھٹیچر اور اس سے بڑا بھکاری کوئی نہیں ہے. تو مہاجن ہے، تو کھلانا، ولیمہ کر 20 دن. ارے تو مٹن نہیں دمبا کھلا، اور دمبا چھوڑ، دلی کی شالیمار ہوٹل سے لیگ پیس منگا اور کھلا. وہاں سے انٹرنیشنل کھانے منگا اور کھلا. تجھے کوئی نہیں روک رہا ہے، لیکن لڑکی والے پر بوجھ نہیں ڈال سکتے ہو.
بات گھوم گئی. کہاں سے پلٹی میری بات؟ میں بھی بھول گیا. کہاں سے گھومی؟ نیت تو چل ہی رہا تھا لیکن گھومی کہاں سے؟ ہاں؟ کھانے کے بعد کیا جائز ہے؟ کچھ نہیں تھی بات. 2 کھانا جائز تھا، ان کو یاد ہے. ایک ولیمہ اور دوسرا عقیقہ. ایک ولیمہ اس کا کھانا جائز اور دوسرا عقیقہ. جب بچہ 7 دن کا ہو جائے، 7 دن کا، یاد رکھیے گا. آج کون سا دن ہے؟ جمعرات. ابھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا، ابھی یعنی مغرب کی نماز کے بعد، اذان جب ہوتی ہے اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا تو آج کا دن نہیں جوڑا جائے گا. ابھی اگر پیدا ہوگا تو آج جمعرات ہے لیکن آج کا دن نہیں جوڑا جائے گا. جمعہ، سنیچر، اتوار، سوم، منگل، بدھ، جمعرات. عقیقہ 7ویں دن ہوگا اور وہ جمعرات سے پہلا دن جوڑا جائے گا. جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ کو ہوگا. 7واں دن بدھ ہے. اور یاد رکھیے گا آج جمعرات ہے نا، اگر مغرب سے اذان سے 5 منٹ پہلے بھی اگر پیدا ہو گیا، سورج ڈوبنے سے 5 منٹ پہلے بھی اگر وہ پیدا ہو گیا تو جمعرات کا دن جوڑا جائے گا. جمعرات کا دن جوڑا جائے گا. جیسے آج مغرب سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو آج کا دن جوڑا جائے گا. جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ. بھول گیا ہو نا؟ اب ہے بدھ. اور آج جمعرات کو مغرب کے بعد پیدا ہوا تو جمعرات کا دن نہیں جوڑا جائے گا، جمعہ جوڑا جائے گا. جمعہ، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات. یعنی مغرب سے پہلے ہوگا تو بدھ کو عقیقہ ہوگا اور مغرب کے بعد پیدا ہوگا تو جمعرات کو عقیقہ ہوگا. یہ 7واں دن. اور وہ سب حدیثیں ضعیف ہیں. 7ویں دن نہیں کر سکے تو 14ویں دن کر لو، 14ویں دن نہیں کر سکے تو 21ویں دن کر لو. وہ سب بکواس ہے، وہ کہیں صحیح حدیث میں نہیں ہے. عقیقہ صرف 7ویں دن ہے. اور 7ویں دن اگر کسی مجبوری کی بنیاد پر آپ عقیقہ نہیں کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جب بھی طاقت دے دے تب تم عقیقہ کر کے اس بچے کا حق ادا کر دو. وہ سب نہیں چلے گا. مولانا صاحب 2 بچے اور ہیں میرے، ایک اب ہوا 3 ہو گئے اور ایک بچی پیدا ہوئی. ایک گائے لے لیتے ہیں اور 3 بچوں کے 2 حصے 6 اور بچی کا 1 حصہ 7، پوری ایک گائے کر دیتے، پورے گھر کا عقیقہ ہو گیا. یہ تیرے خاندان کی اور تیرے گھر کی شریعت ہوگی. رسول اللہ کے گھر میں ایسا نہیں ہے. 2 دم چاہیے. لڑکا ہے تو 2 جانور، اور وہ بھی چھوٹے جانور کا ذکر ہے. گائے، بھینس، اونٹ ان کا ذکر نہیں ہے. اللہ کے رسول نے مینڈھا اور بھیڑ یہی ذبح کیے ہیں. حسن اور حسین کا عقیقہ کیا تو بھیڑ اور مینڈے میں بکری بھی شامل ہے. یعنی لڑکا ہے تو 2 خصی اور لڑکی ہے تو 1. بہت زیادہ آپ غریب ہیں، مجبور ہیں اور لڑکا پیدا ہوا ہے اور آپ 2 جانور لانے کی طاقت نہیں رکھتے، 1 کی طاقت ہے تو 1 لا کے کر دیں. لیکن اگر استطاعت ہے تو لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1. ضروری نہیں ہے کہ اس کو ذبح کر کے پورے محلے کی دعوت کریں. آپ ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں میں اور رشتہ داروں میں بانٹ بھی سکتے ہیں. آپ کا عقیقہ ہو گیا. یا اپنے یہاں پکا کر لوگوں کو بلا کر غریبوں کو ضرور شامل کیا جائے، ان کو بلا کر آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں. یہ 2 کھانے جائز ہیں بس، عقیقہ اور ولیمہ. حاجی صاحب حج کر کے آ گئے، مولانا صاحب مولانا بن کے آ گئے، روزے دار 10 سال کے بچے نے روزہ رکھ لیا، کھلاؤ.
اب تو بات بات پہ کہا جاتا ہے اچھا پاس ہو گئے، ہاں فرسٹ ڈویژن، اب تو مٹھائی کھلاؤ، بے شرمی اتنی کہ مانگ مانگ کے کھائی جاتی ہے، بڑا کمینہ ہے اتنا بڑا، پاس ہو گیا پھر بھی مٹھائی نہیں کھلائی، پھر بھی لایا۔ ابا ٹھٹے تو ایسا منتا ہے کہ اس کی تو مثالی دینا بیکار ہے۔ تو وہ آدمی گھر آیا، ہاں اب سنیے، اب بات کو میں یہاں سے ٹرن کر رہا ہوں۔ وہ آدمی اپنے گھر آیا اور کہتا ہے کہ اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ امیر آدمی کو میری صدقہ و خیرات کرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن میں کر گیا۔ میں نے 3 حصے کیے تھے صدقے کے مال کے، ایک حصہ تو امیر کے پاس چلا گیا، لیکن اے اللہ آج میں ایک حصہ اور صدقے کا نکالوں گا، لیکن رات کے اندھیرے میں ہی جاؤں گا، رات کی تاریکی میں ہی جاؤں گا اور کسی مجبور کی مجبوری دور کروں گا، کسی مجبور کی مدد کروں گا۔ دیکھیں نیت آج بھی اس کی اچھی ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ میں کس کی مدد کروں گا؟ مجبور کی۔ سو گیا عشاء کے بعد، بہت دلچسپ واقعہ ہے، اچھا لگے گا آپ کو سننے گے۔ آدھی رات کے بعد اٹھا، صدقے کا مال لیا، ایک کپڑے میں لپیٹا اور نکل گیا۔ 2-4 کلومیٹر 2-4 میل جاتا ہے، کسی مجبور کو تلاش کر رہا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک شخص چلا رہا ہے، چادر اس کے کاندھے پہ پڑی ہوئی ہے، یہ اس کے قریب جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی اتنی رات میں تم کیسے نکلے؟ اس نے کہا بھئی چل، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ نکلا۔ اس آدمی نے کہا ارے بھائی کیا پوچھنا گناہ ہے؟ رات میں کوئی مجبوری انسان کو نکالتی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں مجبور ہوں۔ بول تو کیا کرے گا؟ تو کیا جانے میری اوپر کیا مجبوری آئی ہے؟ کیا میں تجھے اپنے گھر کا رونا رو اور میں تجھے اپنے بچوں کا رونا رو کے بتاؤں کیا مجبوری ہے؟ اس آدمی نے کہا نہیں بھائی میں تم سے یہ کہاں سننا چاہتا ہوں، بس یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ واقعی تم مجبور ہو یا نہیں۔ اس نے کہا ہاں میں مجبور ہوں۔ اس آدمی نے کہا بس یہ لو میرے پاس کچھ مال ہے، اس کو اپنے پاس رکھو اور اپنے گھر پر جاؤ اور خرچ کرو، اس لیے کہ تم ایک مجبور انسان ہو۔ یہ دیکھے چلا آیا، وضو بنایا، تہجد کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد بڑا خوش، آئے اللہ آج تو واقعی میں نے کسی مجبور انسان کی مجبوری دور کی ہے، اے اللہ تو میری اس نیکی کو قبول کر لینا۔ فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے، نماز پڑھ کے گھر آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھ کر صبح سویرے پھر جاتا ہے بازار کی طرف۔ آج بھی کچھ لوگ بیٹھ کے چرچے کر رہے ہیں، یہ ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے، چرچا ہو رہا ہے، ارے بھائی آج کچھ سنا؟ یہ بیٹھ گیا کہ نہیں؟ کیا ہوا؟ ارے آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ دھوکہ کھا گیا۔ آج کیا ہوا؟ ارے آج تو بیچارہ اتنا بڑا چکمہ کھا گیا، وہ اپنے صدقے کا مال لے کے نکلا، وہ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن راستے میں اس کو جو ایک آدمی ملا اس نے اس کی مدد کر دی، وہ تو چور تھا۔ اس کا تو رات میں روزانہ نکلنے کا معمول تھا، بستی بستی بدل بدل کر وہ چوریاں کیا کرتا تھا۔ اس آدمی کو آج اس نے اتنا مال دے دیا کہ اب تو وہ کئی مہینے چوری نہیں کرے گا۔ آج تو اس نے چور کی مدد کر دی، پتہ نہیں اللہ کا وہ نیک بندہ بیچارہ کیوں بار بار دھوکہ کھا رہا ہے۔ اب یہ وہاں کیسے کہہ دے کہ میں نہیں دے دیا چور کو؟ گھر آیا، کہتا ہے اللہ تیرے نبی نے چور کو بھی صدقہ دینے سے منع کیا ہے اور آج میرے ہاتھوں سے چور کی مدد کر دی گئی، لیکن تو اچھی طریقے سے جانتا ہے میری نیت یہ نہیں تھی کہ میں چور کو دوں، میری نیت تو کسی غریبی کی مدد کرنے کی تھی۔ میں آپ کو نیت پر لا رہا ہوں بار بار، میری نیت غریب کی مدد کرنے کی تھی، چور کی نہیں، لیکن دھوکہ ہو گیا، غلطی ہو گئی اور دھوکے سے یہ مال چور کے پاس چلا گیا۔ کوئی بات نہیں، اے اللہ مجھے اس پر گناہ مت دینا، اس پر گرفت مت کرنا،
ایک حصہ اور رہ گیا مال کا، آج کی رات میں نکلوں گا، اے اللہ تو میری مدد کرنا، آج یہ مال کسی مجبور انسان کو پہنچا دینا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا، آدھی رات کے بعد اٹھا، پھر دعا کرتا اللہ آج تو کسی اچھے آدمی کے پاس چلا جائے، کسی غریب کے پاس چلا جائے۔ نکلتا ہے 4-5 میل دور، لیکن آج وہ ایک عورت کو دیکھتا ہے، یہ اس عورت کے قریب گیا، اس عورت نے جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کون ہو؟ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایک رات کی تاریکی میں ایک عورت کے پاس آ کر پوچھتے ہو؟ اس نے کہا اتنی رات کے اندر تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم رات کے اندھیرے میں نکلی ہوئی ہو اور اکیلے تم نکلی ہوئی ہو؟ وہ عورت کہتی ہے ہاں رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں تو کوئی مجبور عورت ہی نکل سکتی ہے، اکیلے کون نکلے گا؟ تم میری مجبوری کیا جانو؟ اس نے کہا کیا مجبوری ہے؟ ارے جاؤ نا، میں اپنی مجبوری تمہیں نہیں بتا سکتی کہ میں کتنی مجبور ہوں۔ اس نے کہا میری بہن کوئی بات نہیں، اگر بتانا نہیں چاہتی ہو، شیئر نہیں کرنا چاہتی ہو تو مت کرو، میں تمہارے گھر کے حالات کو جاننا بھی نہیں چاہتا، لیکن تم یقیناً غریب اور مسکین لگتی ہو اور یقیناً تم مجھے مجبور لگتی ہو، اس لیے کہ عورت ذات رات کے اتنے اندھیرے میں اکیلے کیوں نکلے گی؟ واقعی تمہیں کسی مجبوری نے نکالا ہوگا۔ اس نے کہا تم نے بالکل صحیح سمجھا۔ اس نے کہا لو یہ میرے پاس کچھ مال ہے، میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا اور آج تم مل گئی ہو، لہٰذا یہ مال میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے۔ یہ مال لے کر چلی گئی اور یہ اپنے گھر آیا، تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ 2 دن تو میں دھوکہ کھا گیا، ایک دن امیر کو دے کر، ایک دن چور کو دے کر، لیکن آج کوئی مرد نہیں ملا، آج ایک بے بس اور بے سہارا عورت کے لیے میں سہارا بن گیا اور میں نے آج اس کی مدد کی ہے، اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہے، گھر آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صبح سویرے پھر بازار کی طرف جاتا ہے، کچھ لوگوں میں پھر آج چرچے ہو رہے ہیں، یہ وہاں بیٹھ جاتا ہے، دیکھے آج کی رات کا کیا چرچا ہو رہا ہے۔ یہ بیٹا، لوگوں نے کہا اس نے ہی پوچھا کہ کل کی رات کا کوئی چرچا ہے، کوئی ذکر ہے، سب کھلکھلا کر ہنسنے لگے، تم ہمیشہ لیٹ ہی آتے ہو، ہم لوگوں کے درمیان باتیں ہو چکی ہیں، کہا مجھے بھی تو بتاؤ کہ کوئی حادثہ